علیکم ناظرین الپرسلان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر کدوری انال بے کو کہہ رہا تھا کہ محصول کا عہدہ سنبھالنے کے لیے آپ کو مبارکباد۔ تو اس کے بعد انال بے امیر کدوری سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو امیر کدوری؟ اور انال بے کہتا ہے کہ کیا میرا حق نہیں کہ میں اس پرکان تک تمام جگہوں پر حکمرانی کروں؟ سلطان طغرل نے مجھے بہت انتظار کرنے کے بعد وہ دیا ہے جو میرا حق تھا۔ اس کے بعد امیر کدوری انال بے سے کہتا ہے اگر آپ کو یہ دیر سے بھی ملا تو آیا تو صحیح۔ اس کے بعد انال بے کہتا ہے کہ جو ملا ہے بہتر ہے، آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں انال بے۔ تو اس کے بعد انال بے امیر کدوری سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے ان ترکمانوں کو لے آئیں جس کو میں نے سرحدوں پر بھیجا تھا۔ کہتا ہے کہ کیا ہم نے ترکمانوں کو اناتولیہ نہیں بھیجا تھا؟ وہاں کون رہتے تھے اور کون جانوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے؟ اس کے بعد الپرسلان کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے خاندان کی امارات کو استعمال کیا اور جو کچھ ہمارا ہے وہ خود اس نے استعمال کیا۔ اس کے بعد انال بے کہتا ہے کہ امیر کدوری یہ ہمیں جلد سے جلد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہمیں دیر ہو جائے۔ تو اس کے بعد ہمیں مرکزی مقام کا منظر دکھایا جاتا ہے جو الپرسلان نے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد الپرسلان اور جنرل دوکاس مرکزی مقام کے کمرے میں سے باہر آتے ہیں۔ الپرسلان نے جنرل دوکاس کو وہ تریاک دے دیا تھا۔ تو اس کے بعد الپرسلان جنرل دوکاس سے کہتا ہے کہ آپ کو وہ مل گیا جو آپ چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس کہتا ہے کہ ہم جو چاہتے تھے وہ ہمیں مل گیا اور ہمیں امید ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی تریاک موجود ہوگا۔ تو اس کے بعد الپرسلان جنرل دوکاس سے کہتا ہے کہ میں اسے زہر سے نہیں مارنے والا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ میں اس منصوبے سے اسے نہیں مارنے والا جو اس نے میرے لیے بنایا تھا، اور اس بات کو کبھی بھولنا مت، اور اگر تم اس بات کو کبھی بھول گئے تو ہم اس کی یاد تمہیں میدان جنگ میں بتائیں گے۔ اس کے بعد جنرل دوکاس، ڈوبکیا اور رومن تیوجن تمام اپنے سپاہیوں کے ساتھ مرکزی مقام سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور مرکزی مقام سے جاتے وقت ڈوبکیا نے جنرل سردار گندوز کو ایک خط دیا تھا، اور سردار گندوز ایک طرف چھپ کر آ جاتے ہیں اور خط پڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ڈوبکیا، رومن تیوجن اور جنرل دوکاس اس پرکان قلعے پہنچ جاتے ہیں، اور ڈوبکیا اپنے چاچا کو وہ تریاک پلا دیتی ہے۔ تو وہ تریاک پلانے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے گورنر کے کمانوس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس گورنر کے کمانوس کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس تریاک کے بدلے الپرسلان سے ایک معاہدہ کیا۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس کہتا ہے کہ ہم اس مرکزی مقام کو اپنے اڈے کو واپس لیں گے۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہہ رہا تھا کہ ہم الپرسلان سے جنگ کے مقابلے میں وہ اڈا نہیں لیں گے، بلکہ اسے ہم وہاں بھیجیں گے جہاں سے وہ آیا ہے۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس بار آپ کا منصوبہ کام کرے گا گورنر کے کمانوس۔ تو اس کے بعد ڈوبکیا کہہ رہی تھی کہ آپ فکر مت کریں جنرل، یہ منصوبہ کام ضرور کرے گا۔ تو اس کے بعد رومن تیوجن گورنر کے کمانوس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں گورنر۔ اس کے بعد جب تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوتی ہے گورنر کے کمانوس کی، تو وہ اپنے بستر سے اٹھ کر جنرل دوکاس کے پاس آتے ہیں اور اسے ایک زوردار تھپڑ مارتے ہیں، اور گورنر کا کمانوس جنرل دوکاس سے کہہ رہا تھا کہ تم کبھی بھی کسی موڑ پر بھی میری زندگی پر سمجھوتا مت کرنا، میری زندگی کے بدلے ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا، اور وہ میں جلد ہی واپس لے لوں گا۔ تو اس کے بعد ہمیں سلجوقی محل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سپاہی سلطان طغرل کے سامنے پیش ہوتا ہے اور سلطان طغرل سے کہتا ہے کہ الپرسلان اور باتور صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں میرے سلطان۔ اس کے بعد سلطان طغرل اس سپاہی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اسے اندر آنے دو۔ تو اس کے بعد الپرسلان اور باتور صاحب محل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد سلطان طغرل الپرسلان اور باتور صاحب سے کہتے ہیں کہ بہادروں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اس کے بعد باتور صاحب کہتے ہیں کہ شکریہ ہمارے سلطان۔ باتور صاحب مزید کہہ رہے تھے
کہ میں مرکزی مقام کی طرف سے موجود ترک کمانوں اور ان کے آباء و اجداد کی طرف سے سلام لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد سلطان طغرل کہتے ہیں کہ ان کا بھی شکریہ بہادر صاحب، ہمیں ملے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد سلطان طغرل کہتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے بہادر صاحب؟ تو اس کے بعد بہادر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ سلطان، وہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بہادر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سردار گندوز کو وہاں پر چھوڑ کر آئے ہیں تاکہ وہ مرکزی مقام کی دیکھ بھال کرے۔ تو اسی کے بعد الپرسلان سلطان طغرل سے کہتا ہے کہ میرے سلطان، اور اس کے بعد الپرسلان سلطان کو ایک خط دیتا ہے۔ اس کے بعد الپرسلان سلطان طغرل سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے جس کام کے لیے یہاں سے گئے تھے وہ ہمارا کام ہو گیا ہے، اور ہم نے گورنر کے کمانوس کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور اس خط میں اس نے ہمارے شرائط کو قبول کیا ہے۔ تو اس کے بعد سلطان طغرل اس خط کو پڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان طغرل الپرسلان سے کہتے ہیں کہ وہ سرزمین جہاں پر ترکوں کی قبریں تھیں، اس سرزمین کا رخ اپنی طرف موڑ دیا اور وہاں کی جگہ کو فتح کیا۔ اللہ آپ کو مزید کامیاب کرے الپرسلان۔ تو اس کے بعد سب آمین کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد سلطان طغرل مزید کہہ رہے تھے کہ یہ صرف شروعات تھی الپرسلان، آپ کا اصل کام اب شروع ہوگا۔ اور سلطان طغرل کہہ رہے تھے کہ جس سرزمین کو آپ نے فتح کیا ہے اب آپ وہاں پر حکومت کریں گے اور اس پرکان کے پروں کو کاٹ دیں گے۔ سلطان طغرل کہہ رہے تھے کہ جب تک فتح مکمل نہیں ہو جاتی آپ اس پرکان کو دیکھیں گے اور ہر اس راستے کو دیکھیں گے جو اس کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد الپرسلان سلطان طغرل سے کہہ رہا تھا کہ جو آپ کا حکم، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ بازنطینیوں نے ہماری طرف جاسوس بھیجے، جو آپ نے ساز و سامان ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا اس پر بازنطینیوں نے حملہ کیا، لیکن جن لوگوں نے ان کے سر کاٹ دیے اور انہیں جنم حاصل کیا میں انہیں نہیں جانتا۔ اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا کوئی ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد سلطان طغرل مسکرا کر کہہ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں، وہ انال صاحب تھے۔ اس کے بعد سلطان طغرل کہتا ہے کہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ انال صاحب ہیں، اور اس نے وہ سر ہمارے لیے کاٹ کر لائے۔ تو یہ بات سن کر الپرسلان اور بہادر صاحب بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان سلطان طغرل سے کہہ رہا تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی ایک قافلہ بھی اس پرکان میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی قافلہ وہاں سے باہر جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد سلطان طغرل کی بیوی کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو بھی کہا تھا شہزادہ حمام کے بارے میں وہ سب کچھ ٹھیک تھا، اور وہ ان قبیلوں کا سردار نہیں تھا۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا کہ ہم نے ان قبیلوں کو جان لیا ہے۔ اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ وہ انہوں نے کافروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کیا، وہ کرامتی ہی تھے، وہ شیطان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو وہ کافروں کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ مجھے ابھی بھی شک ہے کہ امیر بوزان اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد الپرسلان کو سلطان طغرل کہتا ہے کہ ہم شک و شبہات کے طور کسی کا سر قلم نہیں کر سکتے، ہمیں مضبوط شواہد چاہیے۔ اس کے بعد سلطان طغرل کے جواب میں الپرسلان کہتے ہیں کہ میں امیر بوزان کے خلاف ثبوت ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لازمی پیش کروں گا سلطان۔ اس کے بعد سلطان طغرل کہتا ہے کہ جب وہ کرامتی کتا ہماری تلوار کے نیچے تھا اور مرنے والا تھا تو امیر بوزان بھی وہاں پر تھا اور وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد خواجہ کہہ رہا تھا کہ میرے سلطان، یہ جو کافر عدالت کا مان نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو اس طرح سے چھپا لیتے ہیں، وہ اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ اگر اس کے خاندان میں سے بھی کسی کو قتل کیا جا رہا ہو تو وہ خاموش رہتے ہیں تاکہ وہ ظاہر نہ ہو سکے میرے سلطان۔ وہ اپنے آپ کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک صبر کرنا ہے جب وہ حکومت نہیں قائم کر سکتے۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ان سے محفوظ رکھے۔ اس طرح ہمیں توحید رسالت کے خلاف لڑتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے خلاف بھی لڑنا ہوگا میرے سلطان۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔